اور ایک حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن تمام دنوں کا سردار، تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے۔ کسی دن پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوا جو جمعے کے دن سے زیادہ افضل ہو، لہذا جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے اور بڑی عظمت اور فضیلت والا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جمعے کے دن روشن دن ہے، جمعے کی رات روشن رات ہے، اور جمعے کا دن شاندار دن ہے۔ تو روشن رات کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے علماء کرام نے کہ دراصل اس رات میں بے شمار فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں جمعے کی وجہ سے، اور ملائکہ سارے کے سارے نورانی ہیں، سارے کے سارے منور اور روشن ہیں۔ اس بنا پر جمعے کی جو رات ہوتی ہے وہ بھی روشن ہو جاتی ہے اور وہ بھی منور ہو جاتی ہے۔ اور جمعے کے دن شاندار ہے، وہ تو ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ خاص الخاص دن ہے، ہفتے کی عید ہے، اور ہفتے کا یہ دن باقی دنوں کا سردار ہے، اور اس سے افضل دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے جمعہ کا دن شاندار دن ہے، لہذا یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے جو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور تحفہ قبول کر کے اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ حق یہ ہے کہ جمعے کے دن کی قدر کریں، جمعے کے دن اپنے آپ کو حتی الامکان کاروبار اور ملازمت وغیرہ سے فارغ رکھیں، اور نماز جمعہ کی صبح سے تیاری کریں تاکہ جلد سے جلد ہم مسجد میں پہنچ سکیں۔ جمعے کے دن اور اس کے 24 گھنٹوں کی دو فضیلتیں اور بھی حدیث میں آئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن 6 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ 6 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جمعے کے دن ایسے 6 لاکھ آدمیوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور دوزخ سے بری کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر گھنٹے میں 600 آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، 600 آدمی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری فرماتے ہیں، 24 گھنٹے، ہر گھنٹے میں 600 آدمی اللہ تعالیٰ بری فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسے عرفے کے دن اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں ان حجاج سے جو حج کا احرام باندھ کر میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تم دور دراز سے سفر کر کے احرام باندھ کر اس حال میں آئے ہو کہ تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بال اور تمہارا احرام غبار آلود ہے، اور تم یہاں آ کر کے مجھ سے میری رحمت کے طالب ہو، میری رحمت کے تم طالب ہو اور مغفرت اور جنت کے تم طالب ہو، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، ان سب کو میں نے بخش دیا، اور ان میں جو نیک لوگ ہیں ان کی مغفرت کر دی، اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں جو گنہگار ہیں ان کو بھی بخش دیا، اب تم بخشے بخشے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہی اللہ تعالیٰ جمعے کے دن بھی فرماتے ہیں۔ یاد رکھو، عرفات کے میدان میں جا کر یہ فضیلت حاصل کرنا ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ ایک تو اب ویسے حج پہ جانا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، آسان بھی ہو کھل بھی جائے پھر بھی ہر آدمی نہیں جا سکتا۔ جب ہر آدمی نہیں جا سکتا تو اہل سنت میں جمعہ تو ہم ہر روز ہر ہفتے پڑھ سکتے ہیں، جب پڑھ سکتے ہیں تو اس کو فضیلت میں حاصل کرنا